اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو ویسے سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اتنا بھاری لفظ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی یا ایک ہفتہ پہلے تیاری کرنی پڑے گی کہ اگر کہنا پڑ جائے تو سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ در حقیقت ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اولیاء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ وہ پہلے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء جب آتے ایک کے بعد ایک آتا تبلیغ کرتے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور فرماتے ہیں اب نبی تو نہیں آنا، لیکن میرے بعد میری امت کے اولیاء اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ اب آپ بتائیں ذرا کہ جس بندے کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو اس کو پڑھانے کے لیے آپ لگائیں گے؟ جی نہیں بٹھائیں گے نا آپ کو۔ جس کو خود کو پڑھنا نہیں آ رہا اس کو آپ کیسے کریں گے کہ یہ ہمیں پڑھائیے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی بزرگان دین سے مراد جہاں علماء ہے، وہ لوگ جنہوں نے جب دین پڑھا، یہ مصطفیٰ کا کریم آقا کا فیض ہی تو ہے، میرے حضور کے اس جملے کے یہ فیض ہے اور برکت ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ اس جملے کا فیض ہے کہ جناب صدیق اکبر سے لے کر آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج مصطفیٰ کا دین برابر چل رہا ہے، علماء برابر آ رہے ہیں، دین مصطفیٰ کی باتیں بتاتے چلے جا رہے ہیں، حضور کے گلشن کے جناب پھول بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فیض میرے مصطفیٰ کے اس کلام کا ہے۔ تو بزرگان دین، اب کوئی کہے جی بزرگوں کی تو پیروی کرنی چاہیے، بھائی بزرگ کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن بزرگ خود صاف ہو جی، بزرگ کی فجر بھی وہاں بستر پر ہوتی ہو، بزرگ دوپہر تک وہیں پڑا ہو، بزرگ کو عصر کا جو ہے ظہر کا خیال نہ ہو، بزرگ کو عصر کا خیال نہ ہو، بزرگ نالیوں پر پھٹو پر بیٹھ کر سارا وقت تو لڈو کھیلنے پہ گزار دیتا ہو، پھر ایسے بزرگ کی پیروی کیسے کریں گے آپ؟ ایسے بزرگوں کی پیروی کرنے کا تو نہیں کہا نا۔ بزرگ تو وہ جو دیندار ہو، جو نبی پاک کی شریعت کے پاسداری رکھتا ہو، جس کو نبی کی شریعت کا حیا ہو۔ بے حیا کو بزرگ نہیں کہا گیا، ہاں اگرچہ اس کی عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ نبی پاک کی امت، نبی پاک کے غلام حیا والے ہیں، حضور کے دین کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو مالک کائنات نے اپنے محبوب بندوں کو شان عطا فرمائی، بولیے سبحان اللہ۔ کرامات عطیہ ہے، کیا ہے؟ کرامات عطیہ ہے، انعام ہے۔ بعض جو ہے ظاہر کرتے ہیں، بعض ظاہر نہیں کرتے، ضرورت کے وقت پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے ولی ہو متقی ہو پرہیزگار، اگر اس سے کوئی ظاہراً کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کو ولی نہیں مانیں گے؟ کیا ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، اگرچہ اس سے کوئی کرامت۔ بعض بزرگان دین ایسے ہیں، اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جن کی سینکڑوں اور ہزاروں کرامات ہیں، لیکن حقیقتاً جو کرامت ہوتی ہے نا، جو کرامت، جس کو کرامت کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم آقا مدینہ کے تاجدار کا معجزہ ہوتا ہے۔ ہر ولی کی کرامت اس دور کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء کرام آئے ہیں، چاہے حضور کے زمانہ پاک میں ہوں، حضور کے غلامی میں ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، ان کے امتوں میں بزرگان دین تھے، ان کے اولیاء تھے۔ تو ہر نبی کی امت کا ولی اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ ایک عام آدمی ایک بد مذہب کو، ایک بد عقیدہ کو، ایک جناب غیر مسلم کو پتہ چلے وہ جس کے نبی کے ماننے والوں کی شان یہ ہے، جس نبی کے امتی کی یہ شان ہے، تو مالک نے اس نبی کو کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ نہیں آپ بولتے رہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو قریب کریں، وقت بڑا قریب ہے، وقت بھی ساتھ دے رہا ہے، آپ بھی ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہم مدینے چل جائیں گے۔ تصور میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دربار رسالت کی طرف آپ کے دلوں کو لے چلو، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو ان میں سے مالک کائنات نے اللہ کے ولی کو ایک تصرف عطا فرمایا ہے، اختیار عطا فرمایا ہے۔ تصرف کہتے ہیں اختیار کو، اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب چاہے رب کی عطا سے وہ اختیار ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کو رب کی طرف سے قدرت حاصل ہوتی ہے، وہ مقام دکھاتا ہے۔ کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ اپنی کرامت کا ظہور بھی کرتا ہے، وہ کرامت دکھاتا بھی ہے۔ تو یہ تصرف کا مطلب ایک جگہ ایک جسم کا متعدد مقامات پر، متعدد جگہ پر ظاہر ہونا، یہ بھی اس تصرف میں سے تصرف ہے، ان کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور کرامت انسان کی عقل میں نہیں آتی، جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، جو کرامت ہو وہ انسان کے، کیوں کہ کرامت حقیقتاً نبی پاک کا معجزہ ہوتا ہے، اور نبی پاک کا معجزہ کسی کے عقل میں نہیں آتا، اور معجزہ جو ہوتا ہے نبی کا حقیقتاً رب کائنات کی قدرت ہوتی ہے، اور رب کی قدرت کسی کے عقل میں، محبت سے بولیے، رب کی قدرت کسی کی عقل میں نہیں آتی۔ تو اس لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، کئی دفعہ ذکر ہوا ہے ان کا نام، آپ کا نام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جن کے قبر پہ 100 مرتبہ مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی ہے، حضور کی زیارت ہوئی ہے، جس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، معجزات مصطفیٰ پر کتابیں لکھی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر، حالت ایمان پر کئی رسالے لکھے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حالت ایمان میں تشریف لے گئے دنیا سے، کئی رسالے لکھے، وہ جلال الدین سیوطی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تصرف اس کی مثال ہے کہ ایک مقام سے کئی مقامات پر بندے کا ہونا موجود، فرمایا اس کی 3 مثالیں ہیں، قرآن و حدیث سے موجود ہیں۔ فرمایا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اصلی صورت مثالی اختیار کر کے، ایک ہوتی ہے اصلی صورت، ایک ہوتی ہے صورت مثالی، شبیہ، حقیقت اور ہے، اس کی تمثیل، اس کی مثال کچھ اور ہے، ہم شکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یہ عطا فرمایا ہے، جنات مختلف شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، جنات کیا کرتے ہیں؟ مختلف شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو سامنے، مثال کے طور پر عمران بھائی ہیں، یہ چل رہے ہیں، اس کے سامنے یہ اوپر دوسری منزل پہ گیا، تیسری پہ گیا، دیکھا تو ایک ان کی شکل کا بالکل ایسے حلیے میں ایک اور عمران کھڑا ہوا ہے، یہ حیران ہو جائے گا، یار یہ تو میں ہوں، لیکن پھر یہ کون ہے؟ پھر اگر تیسری پہ جائے تو پھر ایسا بندہ اور کھڑا ہو، تو تینوں جگہوں پر 3 عمران کھڑے ہوئے ہیں، ذاتی طور پر عمران تو ایک ہے۔ تو یہ جنات جو ہوتے ہیں، یہ شکلیں جس کی چاہے اختیار کر لیتے ہیں۔ ایمان والو، جب جن شکل تبدیل کر لیتا ہے، جنات شکل تبدیل کر لے، مالک کائنات نے جب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوق بڑی بنائی ہے، لیکن جس مخلوق پر خالق کائنات کو ناز ہے، اس نے 4 قسمیں یاد فرما کر فرمایا، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو اشرف المخلوقات، مخلوقوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ جب جن کو رب یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ شکل تبدیل کر لیتا ہے، تو مالک کا جب حقیقی بندہ رب کا متبع بن جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے، تو مالک کائنات اس کو بھی یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دوسری مثال
فرمایا کہ پہلے تو جنات کی ہے، دوسری بندہ مومن کو رب کائنات اختیار دیا ہے، یہ کرامت کے ذریعے سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ تو ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن مالک کائنات کا وہ چونکہ قریب ہوتا ہے، قرب میں ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام یہ بلندیاں اور مسافت کو ختم کر کے اس کے سامنے لے آتا ہے، قریب کر دیتا ہے، حجابات اس کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو پھر دیکھنے والا بندہ تو وہاں مومن، ولی تو وہی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو کئی مقامات پر نظر آتا ہے۔ مثال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جو ہے، سورج کتنے ہیں؟ جی محبت سے بولیے، جس نے دیکھا ہے وہ تو بتائے نا، سورج کتنے ہیں؟ ہاں سورج ایک ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے یہ روزانہ سورج جو ہے مالک کائنات کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ جب سورج سجدہ کرتا ہے ہمیں دکھتا ہے کہ اب سجدے میں ہے؟ نہیں، شکل تبدیل ہوتی ہے کہ اب سورج دوپہر 12 بج رہے، اچانک سورج سجدے میں چلا گیا لہذا اس کی روشنی ختم ہو گئی، ہوا ایسا کبھی؟ نہیں ہوا۔ عزیز سرکار فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے، وقت ظہر کا ہو، وقت فجر کا ہو، وقت عشاء کا ہو، وقت رات کا ہو، لیکن جب قبر کے اندر جاتا ہے اور اٹھتا ہے نا، وہ قبر والے دفنا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، تو اس بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت عصر کا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، چاہے رات کو دفن کیا گیا ہو، چاہے صبح دفن کیا گیا ہو، لیکن اس کو یہ وقت لگتا ہے کہ یہ عصر کا ہے، اور یہ ایک قبر میں نہیں، ہر قبر میں یوں ہی لگتا ہے۔ تو سورج قبر میں جب بندے کو دفن کرتے ہیں عصر کے وقت پہ چلا جاتا ہے، جی مقام عصر پہ جاتا ہے کہ اب بندے کا انتقال ہوا چونکہ اس کو دکھنا ہے۔ تو فرمایا سورج یہاں بھی اپنے مقام پر کھڑا ہے، قبر کے اندر بھی وہ مردے کو، میت کو عصر کا وقت محسوس ہو رہا ہے، یعنی سورج کو دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر ہے، لیکن سورج ایک ہی وقت کے اندر عرش کے نیچے رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ سورج ایک ہے، شکلیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں۔ فرمایا جب مالک کائنات نے سورج کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو بندہ مومن جو ولی کامل ہو اس کو بھی رب عطا فرما دے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ نہیں ہے آپ کی شاید، ورنہ ہم آگے بات کر دیتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جب معراج شریف پر گئے، حضور کہاں گئے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھو اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں رہتے۔ معراج مصطفیٰ کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکانوں پر تشریف لے گئے، حضور گئے، یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا، لیکن سرکار جو بات ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث شریف کے اندر ہے، اس کو سب لوگ مانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب ہم جنت میں داخل ہوئے، کہاں داخل ہوئے؟ جنت میں داخل ہوئے، سرکار فرماتے ہیں آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی جنت میں چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے جو ہم سے بھی پہلے آگے چل رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کا بلال حبشی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حضور نے فرمایا بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز، تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں دیکھی ہے، سنی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نافل پڑھ لیتا ہوں۔ تو جو بلال زمین پر چلے، قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے، تو ایک وقت میں زمین پر بھی چل رہے ہیں، وہاں بھی آواز جا رہی ہے، چلنے کی آواز بھی جا رہی ہے، تو یہ غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ اور قرآن پاک کے اندر تو واضح دلیل ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
یاد دہانے کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں، سورۃ نمل کے اندر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت لے آئے، تو آپ کا غلام آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، اس سے پہلے جن کھڑے ہوئے عفریت، اس نے کہا جناب میں لا سکتا ہوں، کتنی دیر میں؟ فرمایا کہ آپ اس مقام پہ اٹھیں گے نہیں، اٹھنے سے پہلے یعنی آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، مجلس آپ کی ختم نہیں ہوگی، آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوگا، حضور والا پہلے لا سکتا ہوں۔ ملکہ بلقیس کا تخت کوئی قریب نہیں تھا، سینکڑوں میل دور ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں۔ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، فرمایا تیرے پاس تو طاقت ہے، کل کو لوگ یہ کہیں گے ہاں جن کی طاقت ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ لا سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، آج میں قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے منہ پر مہر لگانا چاہتا ہوں جو اللہ کے ولی کے طاقت کو نہیں مانتے، اللہ کے ولی کی قیامت کو نہیں مانتے۔ فرمایا بتانا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا تیری طاقت ہے، جن ہے تو۔ آج میں اپنے مومن، اپنے ایمان والے کو کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں، اے لوگوں، جنات کی طاقت پہ یقین کرنے والوں، جنات کے علم پر یقین کرنے والوں، آؤ، جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے مالک کائنات ان کو جنات سے بھی بڑی طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ جن کھڑا ہوا، بٹھا دیا گیا، پھر آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑے ہوئے، آصف بن برخیہ، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن آیت نص ہے، یہ قرآن کے نص سے یہ بات موجود ہے۔ آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے لجپالو میں لا سکتا ہوں، بس یہ بات کی کتنی دیر میں؟ فرمایا کہ ان یرتد الیک طرفک، اے محبوب آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، تخت آ جائے گا۔ آپ یہ تخت بات چل رہی تھی، تخت موجود ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں جناب آصف بن برخیہ گئے تو نہیں، لیکن ایک ہی وقت میں وہ سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کے تخت کے اندر آپ وہاں بھی موجود تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بھی موجود تھے۔ اللہ کے ولی نبی کے سامنے بھی موجود ہے، سینکڑوں میل ملکہ بلقیس کے محل کے اندر بھی موجود ہے ایک ولی، گئے بھی نہیں، بلایا بھی نہیں، لیکن ہو گیا۔ رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ